بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، پروجیکٹ مینجمنٹ سبجیکٹ کی لیکچر سیریز میں ایک نئے ٹاپک پہ لیکچر لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ سبجیکٹ کے جو کور پروسیس ہے کہ جس میں تمام ایکٹیویٹیز کی وضاحت کی جاتی ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، یعنی پروجیکٹ فیزز پہ ہمارے لیکچر مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا سیکنڈ فیز کہ جس کے اندر ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ ہمیں ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آف آر پروجیکٹس کچھ اور چینلز پہ کچھ اور چیزوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ اسپیکٹس جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں۔ تو ہم نے آج کا لیکچر جو کہ سیکنڈ فیز کا پہلا لیکچر ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر رانا آصف شہزاد علی۔ پہلے ہم اپنے ٹاپک کے لرننگ آؤٹ کمز یا لرننگ آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کو اس میں کنسیڈر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پروجیکٹ ٹیم کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے۔ کچھ پروجیکٹس اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اکیلا پرسن یا کہ ایک پروجیکٹ مینیجر ہی پرفارم نہیں کر سکتا، مینیج نہیں کر سکتا، تو اس کو ایک افیکٹو اور نالجیبل ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اپنے ٹاسک اکارڈنگ ٹو دیئر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر پرفارم کر سکے۔ پھر ہم بات کریں گے اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک گروپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، تو پھر ان کو مختلف چیزوں کے متعلق اویئر کرنے کے لیے، مختلف چیزوں کے متعلق ٹرین کرنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوں گی جن کو کہ ہم اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ کا نام دیں گے۔ ہمارا تیسرا لرننگ آؤٹ کم ہوگا کانفلکٹ مینجمنٹ۔ بڑا ہی اہم ایشو ہے۔ جب ایک چیز پہ یا ایک خاص جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو، تو ایک ایسا میکانزم ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ موجود لوگ اگر ان کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی یا کسی قسم کی پرابلم یا کانفلکٹ کریٹ ہو جائے تو اس کو ریزالو کیا جائے۔ کانفلکٹ ریزولوشن پہ بات کریں گے، اس کے جتنے میتھڈز اویلیبل ہیں اس کی گفتگو کریں گے۔ پھر ہم نیگوسیشن کی بات کریں گے، یعنی مذاکرات کیسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں کے اوپر جب گفتگو ہوگی، ٹرانسفر آف انفارمیشن ہوگی، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوں گے، تو پھر وہاں پہ ہمیں نیگوسیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے لرننگ آؤٹ کم، بلڈنگ دی پروجیکٹ ٹیم۔ کہ جب پروجیکٹ ٹیم ڈیولپ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو ہمیں کچھ مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ یہ پروسیس، یہ عمل، یہ پروسیجر مور ریفائنڈ اور ڈیفائنڈ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کن سکلز کی یا کن مہارتوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسپیسیفک پروجیکٹس پہ کام کر سکیں۔ تو پہلا مرحلہ اس کے اندر یہی ہوگا، آئیڈینٹیفائی دا نیسیسری سکلز، یعنی وضاحت کرنی ہے اور بیان کرنا ہے کہ ہمیں ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کن مہارتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، آئیڈینٹیفائی پیپل ود سکلز، اور پھر ایسے لوگ اپنی پروجیکٹ ٹیم کے لیے سلیکٹ کرنے کی، لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے اندر یہ مطلوبہ سکلز یا مہارتیں موجود ہوں، جو اسپیسیفک کنڈیشنز کے اندر، اسپیسیفک حالات کے اندر اور اسپیسیفک پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے یہ سکلز، اپنی یہ پروفیشنز، اپنی جو ان کی خاص مہارتیں ان کو پرفارم کر سکیں۔ نمبر 3، ٹاک ٹو پوٹینشیل ٹیم ممبرز۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جب ایک ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی یا ہم نے ایسے لوگ لوکیٹ کر لیے جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ ایکسچینج آف آئیڈیاز کرنی ہیں، اور ایسے لوگ لوکیٹ بھی کرنے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کے اندر آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ وہ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں،
تو ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور ان کے ذہن سازی کرنی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے ان تمام کاموں کے لیے کہ جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک اسپیسیفک پروجیکٹ ٹیم ترتیب دینا ہوتی ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا، نیگوشیٹ ود دیئر سپروائزر۔ اب ساری سی بات ہے کہ کام کے ایک ہیرارکی کے اندر جب ایک مینجمنٹ سٹرکچر ترتیب دیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے اوپر ایک نگران کے طور پہ شخص بھی متعین کیا جاتا ہے کہ جسے سپروائزر کا نام دیتے ہیں۔ سپروائزر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں عمومی طور پہ وہ سپروائزری نوعیت کی ہی ہوتی ہیں، کہ یعنی اس نے کام کی نگرانی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک رپورٹنگ کرائٹیریا ترتیب دینا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی سپرویژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دینی اور ان کے کیے ہوئے کام کو ترتیب دے کے اپنے سپیریئر یا اپنے ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف منتقل کر دینا۔ اگر تو یہ ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے سپروائزر کے ساتھ وہ سکسیسفل ہو تو آپ کا یہ کام یس کہلاتا ہے، یعنی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یس کی صورت میں اسمبل دا ٹیم، تو اس صورت میں ٹیم کو مطلوبہ ان کی جو ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے مطابق ان کی اہلیتیں ہیں یا ان کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں، یعنی اسائنمنٹ آف ڈیوٹیز ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر آپ کو اس صورت میں یعنی نیگوسیشن ود سپروائزر اچھی نہ ہو سکے، کوئی حوصلہ افزا نتائج آپ کے سامنے نہ آئیں، تو اس عمل کو ہم نو کا نام دیتے ہوئے ری نیگوسیشن ود دا ٹاپ مینجمنٹ۔ جب ٹاپ مینجمنٹ کو رپورٹ دی جاتی ہے کہ ہم اپنا مطلوبہ نتائج نکالنے میں ناکام رہے ہیں، تو پھر آپ اس عمل پہ یا اس پروسیس کے اوپر دوبارہ سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی جب آپ اپنی مینجمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، آپ کو سکسیس ہو جائے تو یس کی صورت میں تو ٹیم اسمبل کر لی جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی فائدہ نہیں ہوا، یہ عمل آپ کے لیے بارآور یا فروٹفل ثابت نہیں ہو سکا، بلڈ اے فال بیک پوزیشن، تو آپ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے اور پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ ساری سی بات ہے کہ جب پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ٹیم بنائی جاتی ہیں تو ان کا کام اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس سے فرار نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کسی عمل کو پرفارم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ لوکیٹ کر لیے جائیں جن کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہو کہ وہ اسپیسیفک نوعیت کے کام کر سکیں اور چینجنگ سنیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکیں۔ بلڈ فال بیک پوزیشن، جیسا کہ یہ ہم نے ابھی ایک پوزیشن بیان کی ہے کہ اگر آپ اپنے مینجمنٹ کے ساتھ ری نیگوسیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ناکامی کی صورت میں فال بیک یا بلڈ فال بیک پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ ٹرائی ٹو نیگوشیٹ فار پارشل اسسٹنس، پھر آپ مکمل چارج لینے کی کوشش نہ کریں بلکہ نیگوشیٹ کریں کہ آپ اسپیسیفک نوعیت کی ایکٹیویٹی صرف پرفارم کریں گے، یعنی اس تمام عمل کے اندر اسسٹنس کریں گے پارشل، سارا کا سارا آپ کے خیال میں یا آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ جو آپ کی اسپیشلٹیز ہیں، جو آپ کی ورکنگ اسٹرینتھ ہیں، اس کے مطابق آپ پارشلی اس میں پرفارم کریں گے۔ ایڈجسٹ پروجیکٹ شیڈیولز اینڈ پرائرٹیز اکارڈنگلی، اور پھر جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ ایک پارشل پارٹیسپینٹس کے طور پہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو جتنے بھی ورکنگ شیڈولز یا آپ نے ورک اسائنمنٹ کی ہوتی ہیں ان کی پرائرٹیز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں، چونکہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ اسی رسپانسبلٹیز کے کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کو لمیٹڈ کر لیتے ہیں کہ جن چیزوں کے اندر آپ نے پارشل اسسٹنس دینی ہوتی ہے۔ نوٹیفائی ٹاپ مینجمنٹ آف دی کانسیکوینسز، جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہوگی کہ جنہوں نے آپ کو صحیح طور پہ ڈیوٹیز اسائن کی ہوں گی، ان کو اس چیز کے متعلق بتا دیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ آپ کا کسی چیز کے اوپر جب مکمل کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ مکمل اس پروسیس یا پروسیجر کے متعلق ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کر سکتے، اپنا رول بھی جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، تو آپ نے اتنا ہی رول پرفارم کرنا ہے کہ جتنے کی آپ نے ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ اب یہ عمل دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک پروجیکٹ ٹیم ایکوائر کرتے ہیں تو ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ایسا کمبینیشن یا ایک ایسا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ایچ سکل کے لوگ پرفارم کر سکتے ہوں، ایک ایسا کمبینیشن، ایک ایسا گروپ بنانا ہے جو ملٹی سکلڈ ہو، ملٹی ڈسپلنڈ ہو، جو ڈفرینٹ نوعیت کے کام پرفارم کر سکے۔
سب سے پہلے کنٹینیوس پروسیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک مکمل اور جاری رہنے والا عمل ہے تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ، کہ پروجیکٹ کے دوران آپ کو مختلف سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اپنے اس عمل پہ بار بار غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کو ریفائن بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ریکوائرنگ نیگوسیشن ٹو گیٹ رائٹ اسکلز اینڈ ایکسپیرینس، یعنی آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنے بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس موجود ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی بات چیت کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ کو ملٹی سکلز کی اور ملٹی ایکسپیرینسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی سٹیج پہ جا کے آپ محسوس کریں کہ آپ کو کچھ اور ورکنگ پرسونل چاہیے ہیں تو آپ اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، فریکوینٹلی کٹ اکراس ڈپارٹمنٹل باؤنڈریز، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آؤٹ آف دا باکس یا کریز سے نکل کے کھیلنا ہوتا ہے، اور آپ ان چیزوں کو کٹ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے لمیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی آپ کو اسپیسیفک باؤنڈری سے باہر جا کے لوگ تلاش نہیں کرنے ہوتے، یعنی آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر سے ہی ایسے پوٹینشیل لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو آپ کے پروجیکٹ اکمپلشمنٹ کے اندر یا اس کی ایگزیکیوشن کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، پلان اینڈ پروکیور آؤٹ سائڈ اسکلز اینڈ ریسورس۔ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس وہی بات آ گئی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص لیول کے، خاص سکلز کے یا خاص پوٹینشیل کے لوگ ہماری آرگنائزیشن میں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ بجٹنگ والے بھی انوالو ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی اگینسٹ جو کاسٹ آپ کو بیئر کرنا ہوتی ہے، اس تمام عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا کام اسپیسیفک اور معمولی نوعیت کا ہے تو پھر آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسپیسیفک اتھارٹیز کو ازائن یا اس کو اپائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کاسٹنگ یا بجٹنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ پروجیکٹ کے لیے ہیلپ فل یا سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ اور لاسٹ عمل، نیڈ ٹو بلڈ کوہیسو ٹیم، ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی ٹیم بلڈ کی جائے جو تمام چیزوں کے اوپر گہری نگاہ رکھتی ہو، واسٹ ایکسپیرینس کی حامل ہو اور ان تمام کاموں کو ود دا بیسٹ آف دیئر نالج پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتی ہو کہ جو آج کی چینجنگ سینیریو کے اندر آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ افیکٹو پروجیکٹ ٹیم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ عزیز طلباء طالبات، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم ایک ٹیم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایسی ریفائنڈ اور ڈیفائنڈ ایکٹیویٹیز کی وضاحت کریں کہ جو ایک ٹیم کو افیکٹو بناتی ہیں ہر پوائنٹ آف ویو سے۔ اب افیکٹو پروجیکٹ ٹیم وہ ہوگی جو اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہو، کام کی نوعیت کو سمجھتی ہو، اور جتنے بھی اس کام کو پرفارم کرنے کے پیراڈیمز ہوتے ہیں ان کے اوپر مکمل عبور رکھتی ہو۔ سب سے پہلی خاصیت جو اس میں افیکٹو ٹیم میں ہوگی، کلیئر سینس آف مشن، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مشن کیا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے۔ نمبر 2، پروڈکٹیو انٹرڈیپینڈنسی، یعنی اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر، پروجیکٹ ٹیم کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی کام کی صورت میں ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ خاص طور پہ پروڈکٹیو نوعیت کی ہونی چاہیے، یعنی بہتری کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کوہیسونیس، یعنی کہ ان کی گہری نگاہ ہونی چاہیے، جتنے بھی پہلو اس آرگنائزیشن ٹیم یا اس پروجیکٹ ٹیم کے اندر اس اینگل سے دیکھے جاتے ہیں کہ پروجیکٹ کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے اندر اضافہ ہو، ان کے اندر ان کی مکمل گہری نظر ہونی چاہیے۔ ٹرسٹ، اعتماد کی فضا بڑی ضروری ہوتی ہے، چونکہ آپ نے اسپیسیفک کام پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور آگے اس کام کو شفٹ کر دینا ہوتا ہے، تو اعتماد کا ہونا اور کوارڈینیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انتھوسیزم، اب انتھوسیزم یعنی اخلاص، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ، آپ اپنے ورک اور اپنے سکلز کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اس چیز کی وضاحت کریں گے۔ چیلنجنگ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو مشکل کام کو کرنے میں کسی قسم کا آر نہیں ہونا چاہیے۔ سپورٹیو، دوسروں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، اگر کوئی آپ سے اعانت طلب کرتا ہے تو آپ کو اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ پرسنلی ریوارڈنگ، اور اگر آپ کا کام اچھا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے، یعنی ایک رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ رائٹ ریمونریشن کا جو قانون ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ریزلٹ اورینٹیشن، یعنی آپ کی نگاہ جو ہے یہ اینڈ ریزلٹس پہ لازمی ہونی چاہیے، اور وہ ریزلٹس آپ کے لیے فائدہ مند یا ایڈوانٹیجیس بھی ہونے چاہیے، یعنی آپ نے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افیکٹو ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں
تو اس میں جو ٹیم بلڈنگ کا پروسیس ہوگا وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک اچھی کمیونیکیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. ان کے درمیان جو شیئرڈ ویلیوز ہوں گی، یعنی ایسی تمام چیزیں کہ جن کا طلب کرنا، جن کا ایکسچینج ہونا یا جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا، ان تمام معلومات کو یا بیسکس آف دیٹ پروجیکٹ کو ان کے درمیان میں ڈسکس ہونا چاہیے، تاکہ ایک پروجیکٹ کے تمام پہلوؤں پہ سیر حاصل گفتگو کر لی جائے. پرابلم سالور بھی ہونا، یعنی یہ پروجیکٹ مینیجر یا اس ٹیم کا جو ہیڈ ہوگا، خاص طور پہ اس کے متعلق ہے کہ اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ پرسن ہونا چاہیے. ان کے درمیان جو پرابلم ہو سکتی ہیں ان کو سولو کرنا چاہیے کریٹیو مائنڈ کے ساتھ، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، اور ویژن اس چیز کے متعلق کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے پازیٹیو اورینٹیشن آف ریزلٹس کرنی ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جو ہمیں ڈیوٹیز دیتے ہوئے کہی گئی تھی. ریزنز وائی ٹیم فیلز. عزیز طلباء طالبات، ہمیں ان تمام نتائج کو یا ان چیزوں کے پہلوؤں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کسی بھی ٹیم کے فیل ہونے کا یا اس کے اپنے پروجیکٹ سے آؤٹ ہونے کا باعث بن سکتی ہیں. پورلی ڈیولپڈ آر انکلیئر گول. ظاہر سی بات ہے، جب آپ اپنے مقاصد کا تعین واضح طور پہ نہ کر رہے ہوں، جو آپ کے ٹیم ممبرز ہوں گے جن کو آپ نے ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے مطابق اسائنمنٹ آف ڈیوٹیز کرنی ہے، یا آپ نے مختلف ٹاسک کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو تقسیم کرنا ہے یا اس کو مزید ڈیکمپوز اور سمالر ٹاسک کرنا ہے، تو جب تک ان کی چیزیں، ان کی ایکٹیویٹیز کلیئر نہیں ہوں گی، نتائج کا تعین نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی اپنے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. ملٹیپل انٹرپریٹیشن، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیک آف ولنگنس ٹو ورک ٹوگیدر. بعض اوقات انسان کی اتنی نیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ گروپ میں کام کر سکے. بہت سارے لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ انڈیویجولی پرفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جتنے بھی رسک اینڈ ریوارڈ ان کے نام ہو سکیں، لیکن کام کی نوعیت کے مطابق ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اگر ایک کام گروپ کے اندر ہونے والا ہے، کوئی ایک شخص اس کو پرفارم نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو دل بڑا کرتے ہوئے ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں کام کرنا ہوتا ہے. انکریز نمبر آف کانفلکٹس. اور وجوہات میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو اختلاف رائے ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، یعنی کسی چیز کے اوپر آپ کا جو مطلب اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہ ہو سکے اور کانفلکٹ بڑھنے لگ جائیں، تو یہ بھی ٹیمز کے فیل ہونے کا باعث بنتی ہیں. پورلی ڈیفائنڈ پروجیکٹ ٹیم رولز اینڈ انٹر ڈیپینڈنسیز. یہ بڑی اہم وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں پروجیکٹ ٹیم ڈیولپ کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو، سفارشیوں کو سلیکٹ کر لیا جائے کہ جن کو کام کرنے کی سینس نہ ہو یا کسی خاص ایکٹیویٹی کے متعلق ان کی کوئی اسپیشلٹی موجود نہ ہو. ایسی ٹیم سلیکٹ کر لی جائے اور ان کو ایسے رول دے دیے جائیں کہ جس کے اندر وہ فٹ نہ آتے ہوں یا پہلے سے وہ رول انہوں نے پرفارم نہ کیا ہو. جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بات بتا چکے ہیں کہ ٹیم سلیکشن کے لیے ایکسپیرینس کا ہونا یا ورک پورٹ فولیو کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ایک ٹیم کے اندر کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ورکنگ ایکٹیویٹیز کے متعلق ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ٹاسک انہوں نے خود پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور کچھ دوسروں سے پرفارم کروانے ہوتے ہیں. نمبر 3، لیک آف پروجیکٹ ٹیم موٹیویشن. یعنی ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کام کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی نہ کی جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب پریوڈیکلی آپ کچھ میٹنگز کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مختلف چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اننیسیسری، غیر ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو چیزوں کے متعلق معلومات نہ دیں، ان کو اس کا فیوچر نہ بتائیں اور فیوچر پراسپیکٹ پہ گفتگو نہ کریں. لو پرائرٹی، اور اس چیز کو پرائرٹی بھی نہیں دی جاتی. یعنی پروجیکٹ ٹیم کے اندر یہ اہلیت ہونا چاہیے کہ وہ شیئرڈ ویژن کے ساتھ کام کرے اور پرابلم سالونگ کے جو خاص طریقہ کار اس کو مد نظر رکھا جائے. چوتھی وجہ جو کہ ایک ٹیم کی فیل ہونے کی ہو سکتی ہے وہ پور کمیونیکیشن، یعنی ان کے درمیان جو معلومات کے تبادلے کا نظام ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹو موجود نہ ہو، اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن ایج کے مطابق اس کو ارینج نہ کیا جائے. پور لیڈرشپ، جو آپ کے ٹیم ہیڈز ہیں ان کے اندر اتنی اہلیت نہ ہو کہ وہ ٹیم کو لیڈ کر سکیں. چونکہ لیڈر کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہوتا ہے، تو بہت سارے جو اس کے ڈائمینشنز ہوتی ہیں جو ایک افیکٹو اور سکسیسفل لیڈر کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ موجود نہ ہو. ٹرن اوور مین کہ ایک ٹیم کے اندر کام کرنے والے لوگ بیڈ بیہیویئرز کی وجہ سے
یا ٹیم کے اندر پراپر ایک سٹینڈرڈ کے مطابق پرفارم نہ کیا جا رہا ہو تو وہ اس ٹیم کو چھوڑ کے چلے جائیں. امنگ پروجیکٹ ٹیم ممبرز تو ٹرن اوور کا جو عمل ہوتا ہے وہ کام کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، کیونکہ اس شخص کی کمی پورا کرنے کے لیے آپ کو نیا شخص اپوائنٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور دوبارہ سے اس کو پھر اس کی بریفنگز ہوں گی، شیئرڈ آف انفارمیشن ہوگی. تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں. ڈس فنکشنل بیہیویئر یعنی ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کر لیا جائے، چاہے وہ ٹیم ممبرز کی طرف سے ہو، چاہے وہ ٹیم یا گروپ مینیجر کی طرف سے ہو. اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر اڈاپٹ کریں گے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوآرڈینیشن موجود نہ ہو، ایکسچینج آف انفارمیشن موجود نہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ کام کو روکنے والے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس صورت میں جو گروپس ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ڈس فنکشنل ہونے سے کام لیٹ ہو جاتے ہیں. عزیز طلباء طالبات، ہم بڑے ہی اہم ایشو یعنی سٹیجز ان گروپ ڈیولپمنٹ پہ اب بات کریں گے. جب آپ نے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہوتا ہے تو پھر آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے اور مخصوص سٹیجز میں سے گزار کے ان کے اندر وہ سکلز، وہ اسپیشلٹیز یا ورکنگ پرائرٹیز کو ان کے اندر آپ نے پیدا کرنا ہے، ان کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جو آپ کو اسپیسیفک پروجیکٹ پرفارم کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس عمل کو 5 حصوں پہ جو ہے وہ میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ جو گروپ ڈیولپمنٹ کے اندر ہوگا وہ فارمنگ مین کسی چیز کو بنانا. ممبرز بیکم اکوینٹڈ یعنی لوگوں کو اس ذہن کے ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک افیکٹو اور کام کرنے والی پروجیکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں. نمبر 2 اسٹارمنگ کانفلکٹ بگینز. ظاہر سی بات ہے جب مختلف لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ان کے درمیان مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف ایشوز کے اوپر کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کانفلکٹ پیدا ہوگی تو پھر آپ کو اس عمل پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنی ہے. نمبر 3 نارمنگ ممبرز ریچ ایگریمنٹ. جب گفتگو ہوگی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کانفلکٹ کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا اور لوگوں کو کسی ایک چیز کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر چونکہ ایک پروجیکٹ ٹیم نے اسپیسیفک سنیریو کے اندر رہتے ہوئے مخصوص پیرامیٹر یا فیکٹرز کے تحت کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو کسی چیز پہ ایگری کرنا پڑتا ہے، اور یہ سٹیج جو ہے یہ نارمنگ کہلاتی ہے. نمبر 4 پرفارمنگ. جیسا کہ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، چیزوں کے اوپر آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے پا گئیں تو پھر اس کے مطابق آپ نے اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے ایکٹس کو پرفارم کرنا شروع کرنا ہے. ممبرز ورک ٹوگیدر یعنی جب ڈیوٹی کی اسائنمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چینجنگ سنیریو کے اندر یا گفت و شنید کے بعد جو رول طے پاتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز طے پاتی ہیں، جو ورک اسائنمنٹس ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے لگ جانا ہے. اور 5th سٹیج ہوتی ہے ایڈجرننگ یعنی کچھ چیزوں پہ کو آپ ملتوی کر دیتے ہیں. گروپ ڈسپینڈز یعنی عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ سارے کانفلکٹس نہ بھی ریزولوٹ ہو سکیں طے ہو سکیں تو اس کو آنے والے وقت کے لیے بھی رکھ لیا جاتا ہے اور اسپیسیفکلی اس خاص ٹائم کے اوپر اپنی گروپ ایکٹیویٹیز کے اندر اور ورک اسائنمنٹ کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے. چونکہ ایک پروجیکٹ ٹیم اسپیسیفک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کو جو ادائیگیاں ہیں وہ اسپیسیفک ڈیوٹیز کے اگینسٹ ہی کرنی ہوتی ہیں. تو جب تک وہ ورک پرفارم نہیں ہوں گے تو اس وقت تک وہ اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکیں گے. تو یہ میں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام یا فلو ڈائیگرام اس پروسیس کی رکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر ہم نے ان 5 سٹیپس کو جو کہ گروپ ڈیولپمنٹ کی بڑی اہم اور ڈسٹنکٹ سٹیجز ہیں ان کو ارینج کیا ہوا ہے. فرسٹ سٹیج پہ فارمنگ ہے، پھر گرین کلر میں آپ کو اسٹارمنگ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ بگین ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی چیز پہ اختلاف رائے نہ ہو سکے. تھرڈ سٹیج پہ نارمنگ ہے، جب ان کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے، مختلف ایشوز کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے ہیں، شیئرنگ آف انفارمیشن ہوتی ہے، تو پھر آپ کسی چیز کے ریزولوشن کی طرف یا ایگریمنٹ کی طرف جاتے ہیں. پھر جیسے ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈیوٹی اسائنمنٹ ہوتی ہے
نیا آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جس کے تحت اپنے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہے تو پرفارمنس شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے ایشوز کو بعد کے لیے بچا کے رکھ لیا جاتا ہے کہ جو گروپ ڈیولپمنٹ کے اوپر یا گروپ پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے ان کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جب بھی آپ گروپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو، جس کو ہم نے ان کی سب ایکٹیویٹیز کے طور پہ بیان کیا ہے، ان کی ترتیب کو ایسے ہی رکھنا ہے، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ٹیم ڈیولپمنٹ سٹیجز، اگر ہم اس چیز کو ایک پلیٹ فارم کی صورت میں بیان کریں آپ کے سامنے، ایک ایسا عمل کہ جس کو پرفارم کرنے سے ٹیمز کو ڈیولپ کیا جا سکتا، اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک ورکنگ ڈائیگرام بنائی ہے کہ جس کے تحت اس میں سے گزارنے سے آپ اپنے ٹیم ممبرز کے اندر وہ تمام ریکوائرڈ سکلز جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انکلوژن، یعنی شامل کرنا، اور یہ سٹیج فارمنگ کی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائڈ پہ ڈسکس کر لیا ہے کہ فارمنگ سٹیج کے اوپر کچھ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو اسپیسیفک مقصد کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ لیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی انکلوژن شامل کرنا، فارمنگ یعنی بنانا کی سٹیج ہے۔ کوائٹ پولائٹ گارڈڈ امپرسنل بزنس لائک ہائی مورال، یعنی آپ نے اس عمل کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، بزنس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ہائی مورائل کے ساتھ لوگوں کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، اور آپ کا جو رویہ ہے وہ پولائٹ ہونا چاہیے چونکہ آپ کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دوسری سٹیج سٹارمنگ کی ہے، یعنی سٹارمنگ کے اندر عمومی طور پہ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہی مقصد ہوتا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کانفلکٹ اور ان فائٹنگ، چونکہ انکلوژن کے اندر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اب یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ کس مقصد کے ساتھ ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، ورکنگ ایکسپیرینس کیا ہے، ان کی ورک اسپیشلٹیز کیا ہیں۔ کانفلکٹ اوور کنٹرول، بعض اوقات ان فائٹنگ یعنی سٹارمنگ سٹیج کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہوگا کانفلکٹ کے اوپر وہ اوور ہو جاتا ہے۔ کنفرنٹیشنل ایلینیشن، یعنی ایسے اتحاد بھی اس میں بن جاتے ہیں، یعنی دو دو تین تین لوگوں کے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ پرسنل ایجنڈاز، لو مورائل، اور جب اس کی وجوہات بھی یہ ہوتی ہیں کہ جب ٹیم ممبرز کے پرسنل ایجنڈاز ہوں اور اس کی وجہ سے ٹیم کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تھرڈ سٹیج کو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کی وضاحت ہو، اور ایسے مسائل کو فوری طور پہ آپ کو کک آف کرنا چاہیے۔ نمبر تھرڈ سٹیج ہے آرگنائزڈ نارمنگ، یعنی جب گفت و شنید ہوتی ہے، ایگریمنٹ ہونے لگتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہونا بھی چاہیے، ادروائز کانفلکٹس جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزوں کو، آرگنائزیشنز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسٹیبلش پروسیجرز، ڈیولپ ٹیم سکلز، ایسے عوامل کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کر جائیں، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھ لیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹیم کی سکلز جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس پروجیکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے، کانفرنٹ ایشوز، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے ایسے ایشوز کے ساتھ جو ڈفرینس آف اوپینین کا باعث بنتی ہیں۔ ری بلڈ مورائل، تو دوبارہ سے آپ کو اپنا مورائل یعنی اپنی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، موٹیویشن کرنی ہوتی ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوآپریشن کی فضا موجود ہو، اور کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4 پرفارمنگ، اور چونکہ پرفارم کرنا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پروڈکٹیوٹی کے ایشو کو مد نظر رکھیں، آپ کی ٹیم مسٹ بی پروڈکٹیو، اور اگر ہم اس کے فارمولے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ جب آؤٹ پٹ ڈیوائڈڈ بائی ان پٹ کیا جاتا ہے تو پروڈکٹیوٹی نکلتی ہے، تو پروڈکٹیوٹی کا ایک سے بڑا ہونا اس چیز کی علامت ہوگی کہ آپ پروفیٹیبل ہیں، آپ نے ان مسائل پہ قابو پا لیا ہے۔ لیکن اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی لیس دین 1 ہوتی ہے تو اس چیز کی علامت ہوگی کہ ابھی آپ نے اپنے مسائل پہ قابو نہیں پایا۔ ٹرسٹ، فلیکسیبل، سپورٹیو، آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور اپنے رویوں کے اندر، اپنے کام کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ضرور رکھیں کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکتے ہوں، ایک دوسرے کو اس کے کام کے اندر کوآرڈینیٹ بھی کر سکتے ہوں۔
کانفیڈنس ایفیشینٹ، کانفیڈنس کا بلٹ اپ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ پرفارمنس کے اندر جب تک آپ اپنے پوٹینشیل کے متعلق کانفیڈنٹ نہ ہوں آپ اسپیسیفک نوعیت کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے۔ ہائی موریل، تو چونکہ یہاں پہ پروڈکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آرگنائزیشن یا اس پروجیکٹ ٹیم کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور ایسے تمام چیزوں کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے جو ایک گروپ پرفارمنس کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں یا بعد والے آنے والے وقت کے لیے اس کو ضرور آپ سیو کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں پہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ عزیز طلباء طالبات، اب ہم اس ڈائمینشن پہ گفتگو کریں گے کہ اچیونگ کراس فنکشنل کوآپریشن، اگر آپ اپنے فنکشن سے ہٹ کے کوئی کسی اور ممبر سے یا کسی اور ورکنگ پروفیشنل سے کوآپریٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے آپ کو کس قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں یا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کراس فنکشنل کوآپریشن میں سب سے پہلے سپر آرڈینیٹ گول ہوتے ہیں، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے مین مقاصد کیا ہیں۔ اگر تو مقاصد آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں، آپ کی ورکنگ اسپیشلٹیز کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں تو پھر کو تو آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو دوسرے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، ان کو اپنے سے انگیج کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، رولز اینڈ پروسیجرز، جب آپ یہ دیکھ لیں کہ باہر کے لوگوں کو لانا آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر اس کے لیے کچھ قوانین طے کریں، کچھ پروسیجرز کی وضاحت کریں کہ آپ جن لوگوں کو لائیں گے وہ بھی تو کچھ قوانین کو فالو کریں گے اور کچھ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے جو کہ آپ کی پروجیکٹ ٹیم کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، فزیکل پراکسیمیٹی، لوگوں کو فزیکلی یعنی ان کی فزیکل اپیرنس ضروری ہوگی، اور جب فزیکل اپیرنس وہاں پہ موجود ہوتی ہے تو پھر چیزوں کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے، آئیڈیاز کو شیئر کیا جا سکتا ہے، مختلف ایشوز پہ گفتگو ہو سکتی ہے، فیوچر کے پیرامیٹرز کو طے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے ایکسیسیبلٹی، ان لوگوں تک رسائی بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو فرام آؤٹ سائڈ یور آرگنائزیشن سلیکٹ کرتے ہیں، اپنی ٹیم کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کی ایکسیسیبلٹی کو ممکن بنایا جاتا ہے، اور اگر کچھ رکاوٹیں موجود ہوں اس شخص کی اس ٹیم کے اندر ایکسیس کے لیے ان کو دور کیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کر لیتے ہیں تو پھر آپ ٹاسک آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نتائج کیا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہے، جو بھی عوامل آپ نے پرفارم کرنے ہیں گروپ ڈیولپمنٹ سٹیج پہ، تو وہ آپ نے ٹاسک آؤٹ کم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سے ورک پرفارم کروانے ہیں، کون سی آپ نے ورک اسائنمنٹس کرنی ہیں اور ان کی پرفارمنس کا لیول کیا ہوگا۔ تو اس کو ہم یہ تمام عمل کو کہہ سکتے ہیں سائیکو سوشل آؤٹ کمز، یعنی یہ تمام چیزیں، تمام وضاحتیں جو ابھی تک ہم نے دی ہیں یہ مخصوص لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے متعلق ہے جو پروجیکٹ کے اندر اپنا اپنا رول پلے کریں گے، کیونکہ پروجیکٹ کے اندر جو کام پرفارم کرنے والے لوگ ہیں وہ اسپیشلی آپ ایک سوسائٹی کی طرح ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ایک سوسائٹی کے اندر ہر شخص کا رول متعین اور طے کردہ ہوتا ہے۔ بلڈنگ ہائی پرفارمنگ ٹیمز، جب ہم ایک ایسی ٹیم بنانا چاہیں جو ہر قسم کے ٹاسک پرفارم کر سکے تو ہمیں کچھ اسپیشلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوں گی؟ میک دا پروجیکٹ ٹیم ٹینجیبل، یعنی ان کی فزیکل اپیرنس کو ممکن بنائیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے ہو، لوگوں کی سکلز کا پتہ ہو، فزیکلی لوگوں کے کریکٹرز کو، ان کے ہیلتھ ڈائمینشنز کو آپ جانتے ہوں۔ پبلسٹی، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہیں اور وہ ہمیں کس کس چیز میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرمینالوجی اینڈ لینگویج، یعنی دونوں پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کون کون سے ورک پرفارم کریں گے اور ان کی لینگویجز کیا ہوں گی۔ نمبر 2، ریوارڈ گڈ بیہیویئر، جب آپ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان اینگلز پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ جو ٹیم کے ممبر سلیکٹ کیے جائیں گے ان کو ریوارڈز کیا دیے جائیں گے اور ان کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا رکھا جانا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے رویے کے اندر فلیکسیبلٹی اور اسی طرح معاوضے کے اندر بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ کریٹیوٹی بہت ضروری ہے ایک ٹیم کی، ایک ہائی اینڈ موریل کو بلند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر
क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हों, अमल कर सकते हों, और प्रैग्मेटिज्म यानी पॉजिटिव माइंड के साथ आपने लोगों को सिलेक्ट करना है जो उस ग्रुप की बेहतरी के लिए और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस करने के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ शामिल होंगे। तीसरा पहलू जो लाजमी तौर पे हाई परफॉर्मिंग टीम को बनाते हुए मद्देनज़र रखा जाता है, डेवलप अ पर्सनल टच, यानी लोगों के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात को भी तरवीज दें, उनको बढ़ाएं। लीड बाय एग्ज़ाम्पल, लीडर के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक एग्ज़ाम्पल बने, लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, आगे होकर वो टास्क परफॉर्म करके दिखाए। पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड परफॉर्मेंस, जब आप देखें कि आपके टीम मेंबर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि उनको पॉजिटिव फीडबैक दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके काम के मतलब। एक्सेसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये ज़रूरी है कि काम के अंदर तसलसल होना चाहिए। अगर एक बंदा अच्छा काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आप ये देखेंगे, और लर्निंग कर्व थ्योरी भी यही कहती है कि जैसे जैसे आप किसी काम को रूटीन की बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, देन यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आपके काम के अंदर रिफाइननेस आ जाती है, बेहतरी आ जाती है, और आपका स्पेशलिटी लेवल बुलंद हो जाता है। हाई परफॉर्मिंग टीम के अंदर दो चीज़ों को लाजमी तौर पे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। एक तो एक कल्चर बड़ा अहम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए या उसकी प्रमोशन या ग्रोथ के लिए। अब कल्चर आपका ट्रस्ट की बुनियाद पे होना चाहिए, यानी एतमाद की फ़िज़ा होनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट को आप प्रोफेशन की हद तक रखें, ज़ातियात तक ना लेके जाएं। एक ऐसा कल्चर बनाएं कि जिसके अंदर इश्यूज़ की बात होनी चाहिए, तामीरी गुफ्तगू होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, एक अच्छा कल्चर या अच्छी वर्किंग टीम वही होगी जिसके अंदर इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, मालूमात के तबादले के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम तरतीब दिया हुआ हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग इमोशनली उस चीज़ के साथ एंगेज हों और उस प्रोजेक्ट टीम के टास्क को अपना ज़ाती टास्क बना लें ताकि आपका इंटरेस्ट उस काम के अंदर बढ़ सके। कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, जहाँ पे आपको ज़रूरत है किसी की आप उससे मदद लें, और जहाँ पे किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपका रोल भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। एंड रेजिलियंस, यानी इस सूरत में आपको बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। फौरी तौर पे चीज़ों के ऊपर जज्बातियत से काम लेते हुए रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। एक ऐसा मॉडरेट कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे पॉजिटिव या मुस्बत ज़हन के साथ आप अपना काम परफॉर्म कर सकें। और दूसरा पहलू जो कि एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट टीम का था, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। यानी परफॉर्मेंस अच्छी उसी सूरत में हो सकती है जब आपकी स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली बड़ी क्लियर वाज़ेह होनी चाहिए सबके ऊपर। इनोवेशन, जद्दत के नज़रियात को लाजमी तौर पर अडॉप्ट किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जाए। अकाउंटेबिलिटी का पहलू लाजमी होता है। जब आपको अकाउंटेबिलिटी का डर होगा तो आपकी एक्टिविटीज़ बड़ी वाज़ेह होंगी, जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे, आपके रोल प्योर प्रोफेशनल बेस पे होंगे। लीडिंग चेंज, और ये लाजमी तौर पे अगर चेंजिंग सिनेरियो के अंदर आपके जो मैनेजमेंट हो रही है उसमें कुछ चीज़ों को मुतारफ़ करवाना या उसके ऊपर अमल दरामद, इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि आप अपने टास्क को अच्छे से मुकम्मल कर सकें, तो उस चेंज को मुतारफ़ करवाना चाहिए। ये परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है। रिज़ल्ट्स, जो कि आपकी तमाम परफॉर्मेंस जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। आपने नताइज को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्यूटी की असाइनमेंट करनी होती है और ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है। और लास्ट इशू जो एक हाई और इफ़ेक्टिव परफॉर्मिंग टीम के अंदर होता है, वो मीटिंग एंड इफ़ेक्टिवनेस होता है। यानी आपकी जो मीटिंग्स हैं वो इंटरवल बेसिस पे होनी चाहिए। उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ टाइम पीरियड्स तय कर लें, क्योंकि जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को डिस्कस करना होगा तो तमाम लोगों को एक टेबल पे बैठना ज़रूरी है। अपने अपने वर्क को परफॉर्म किया है उसकी रिपोर्ट देंगे, और उसी रिपोर्ट और सपोर्ट की मदद से ही आप बयान कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट टीम ने क्या कुछ हासिल कर लिया है। वर्चुअल प्रोजेक्ट टीम उस टीम को कहते हैं कि अगर लोग डिस्टेंस पे बैठे हुए हों, प्रोजेक्ट के मेंबर जो हैं प्रोजेक्ट टीम के, वो अपने अपने वर्क दूर से बैठे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि दूर से ही उनकी शिरकत को मुमकिन बनाया जाए। आज के दौर में
یہ ممکن ہے. بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, انٹرنیٹ بیسڈ ایسے چینلز یا پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں سے آپ اپنی شرکت کو لازمی بنا سکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کے لیے. یوزنگ الیکٹرانک میڈیا ٹو لنک ممبرس, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ تمام ٹیم ممبرس کو لنک کر لیا جائے. آف آ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ پروجیکٹ ٹیم, یعنی اگر آپ کے پروجیکٹ ٹیم ممبرز ڈسٹنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ہوں, تو ہاؤ کین ورچوئل ٹیم بی امپرووڈ. ورچوئل ٹیم یعنی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر مشتمل ایک ایسی ٹیم, اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. یوز فیس ٹو فیس کمیونیکیشن وین پاسبل, جہاں پہ ممکن ہو سکے ٹیم ممبرز فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کریں تاکہ ان کی ایکسپریشنز کا بھی پتہ چلے, ان کی ورکنگ یا ان کی لینگویج ٹون کا بھی پتہ چلنا چاہیے. ڈونٹ لیٹ ٹیم ممبرز ڈس اپیئر, کسی بھی بندے کو وہاں سے غائب نہ ہونے دیں, اس کو اٹھنے نہ دیں, ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, ان کی فزیکل اپیئرنس لازمی ہونی چاہیے. نمبر 3, اسٹیبلش اے کوڈ آف کنڈکٹ, اپنے کام کو پرفارم کرنے کے لیے اس ٹیم ممبر کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ یعنی رہنما اخلاقی اصولوں کا ایک مجموعہ ترتیب دیں, اور اس امر کو ممکن بنائیں کہ سب لوگ اپنے ان قوانین کو فالو کریں. کیپ ایوری ون ان دا کمیونیکیشن لوپ, تمام لوگ جو کہ ایک پروجیکٹ ٹیم سے منسلک ہیں ان کو ایک کمیونیکیشن لنک کے تھرو جوڑ کے رکھیں اور ان کو ڈس اپیئر نہ ہونے دیں. کریٹ اے پروسیس فار ایڈریسنگ کانفلکٹ, اور ایک ایسا عمل اور ایک ایسا پروسیجر وہاں پہ متعارف کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر مختلف لوگوں کے درمیان ورکنگ کانفلکٹس ہو جاتے ہیں تو اس کو ریزالو کیا جائے, ان کو حل کیا جائے, کیونکہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں عمومی طور پہ کام کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, اور جب کام اس طرح سے ڈسٹرب ہونے شروع ہو جائیں گے تو پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں, اس کی جو ایفیشنسی اور افیکٹونیس اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. عزیز طلباء طالبات, ہم آج کے لیکچر کے دوسرے اہم ایشو کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات کریں گے, یعنی اختلافی رائے. کام کو کرتے ہوئے جب مختلف لوگ جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو کانفلکٹ کا یعنی اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے, ہو جاتے ہیں, لیکن ایک ایسا وہاں پہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ آپ اس کانفلکٹ کو مینج کر سکیں. کانفلکٹ از اے پروسیس, یہ ایک ایسا عمل ہے دیٹ بگنز وین یو پرسیو دیٹ, جب آپ اس چیز پہ یقین کر لیں یا آئیڈیا ڈیولپ کر لیں کہ کوئی شخص ہیز فرسٹریٹڈ اور از اباؤٹ ٹو فرسٹریٹ اے میجر کنسرن آف یورز. یعنی سمپل الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی کسی کام کے متعلق رائے اور ہو, آپ کے جذبات اور ہوں, جبکہ کسی دوسرے ورکنگ پروفیشنل کے اس کے متعلق رائے کوئی اور ہو, اس کے جذبات کوئی اور ہوں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کوئی اور ہو, تو پھر آپ کے درمیان اس چیز کے متعلق اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو جاتی ہے. اسی چیز کو ہم ٹیکنیکلی کانفلکٹ کا نام دیتے ہیں. اب کانفلکٹ میں عمومی طور پہ ایک اگریسر بھی ہوتا ہے, یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے جذبات پہ قابو نہیں بھی رکھ سکتا, تو وہ ایگریشن کے اندر آپ کو کوئی حکم دے سکتا ہے, کوئی گفتگو کر سکتا ہے یا ایکسچینج آف انفارمیشن کر سکتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں آتی یا آپ کا دماغ اسے قبول نہیں کرتا. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی آگے سے اسی طرح کا ریش بیہیویئر شو کرتے ہیں, تو پھر بات بڑھ جاتی ہے. لیکن آرگنائزیشن کے چلنے کے لیے, اچھی پروجیکٹ ٹیم کی ورکنگ کے لیے کانفلکٹ کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یا ایسی چھمبے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک اس قسم کا نظام موجود ہونا چاہیے جو اس کانفلکٹ کو مینج کر سکے, اس کو ریزالو کر سکے. کانفلکٹ ایوالو, یعنی اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ون ٹائم کازز آف اے کانفلکٹ کین چینج اوور ٹائم, دا اوریجنل ریزن وائی ناٹ میٹر, یعنی جب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے اور اس چیز کو جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ٹیم ممبرز کے درمیان ویسے رہنے دیا جائے, تو بات چلتے چلتے ایسی جگہ پہ آ جاتی ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ جہاں پہ واپسی کا راستہ نہیں رہتا. تو اس لیے میں شروع میں بھی بات کی ہے کہ ایک ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ایک سسٹم موجود ہو, کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ رہنما اصول موجود ہوں تاکہ تمام ٹیم ممبرز اس کو فالو کر سکیں. اب کانفلکٹ کی
क्लासिफिकेशन अगर करें कितनी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। गोल ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट यानी जो आपने अपने मकासद का तयन किया होता है उसके अटेनमेंट के मतलब भी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे रिज़ल्ट्स हों, रिज़ल्ट्स के मतलब आपकी राय कोई और हो, दूसरे टीम मेंबर की और हो। प्रोजेक्ट स्कोप आउटकम यानी प्रोजेक्ट के स्कोप के मतलब आपकी राय मुख्तलिफ हो जाए और दूसरे टीम मेंबर्स और चीज़ों पे सोच रहे हों, या उसके जो क्राइटेरियाज डिसाइड किए हुए हों वो डिफरेंट हो आपकी नज़र में, या प्रायोरिटीज़ यानी जिन चीज़ों को आपने अहमियत देनी है फर्स्ट पोजीशन पे सॉल्व करना दूसरे ऐसे ना समझते हों। नंबर 2 जो दूसरी किस्म होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट है, यानी काम की निगरानी के मतलब, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी, कंट्रोल, डिसीजंस, यानी तमाम चीज़ें ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। तो इन अवामल के ऊपर भी अगर आपका अख्तलाफी राय हो जाता है। नंबर 3 इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, ये अमूमी तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़ाती नौयत के हो जाते हैं। पर्सनैलिटी, लोगों की शख्सियत के मतलब आपको मतलब हो सकता है, अख्तलाफ हो सकता है। बिहेवियर आप अच्छा नहीं समझते किसी का। वर्क के मतलब जो आपने एथिक्स तरतीब दिए हैं, वर्क एटीट्यूड से आप उसे एग्री ना कर रहे हों। तो इस तरह के जो अख्तलाफात होते हैं वो ज़ाती नौयत के होते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये जो अख्तलाफात जो कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं दारों के लिए। ये उसकी असास को, उसकी स्पिरिट को और वर्किंग एनवायरनमेंट को तबाह करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हम ये फैसला कर सकते हैं कि गुड और बैड कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं। तो पहले जो 2 कॉन्फ्लिक्ट है यानी गोल ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो पॉजिटिव माइंड के साथ, आसानी के साथ, गुफ्त व शरीक के साथ उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जबकि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये बड़े तबाहकुन साबित होते हैं अदारों के लिए, प्रोजेक्ट टीम के लिए, मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट के मतलब कितने व्यूज़ पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल जो रवायती तौर पे व्यू पाया जाता है बैड कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं होता। अख्तलाफी राय जो है ये मोहब्बत को, कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन की फ़िज़ा को ख़त्म करती है। सप्रेशन हालात में तनाव आ जाता है और एलिमिनेट हो जाता है जो आपको तावन होता है या वर्किंग स्पिरिट होती है। अमूमी तौर पे लोगों का जो रवायती तौर पे नज़रिया है कॉन्फ्लिक्ट के मतलब, अख्तलाफी राय के मतलब वो ये है। नंबर 2 बिहेवियरल, बिहेवियर यानी आपके सलूक की बुनियाद पे। एक्सेप्टेंस मैनेजिंग यानी ऐसा पैराडिम होना चाहिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे एक इंसान के हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ये आपको समझ लेना चाहिए ये मुमकिन नहीं है कि एक जगह पे कुछ ज़्यादा लोग काम कर रहे हों तो उनकी राय भी एक जैसी हो, उनकी सोच भी एक जैसी हो और वो अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने वर्क के साथ वैसे ही लॉयल हों जितने सारे हों। तो फिर ऐसा वहाँ पे मैकेनिज़्म तरतीब देने की ज़रूरत होती है कि उसको मैनेज किया जा सके। नंबर 3 इंटीग्रेशनिस्ट, एनकरेजिंग कॉन्फ्लिक्ट टू डेवलप, यानी बाज़ औक़ात जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो इसकी हौसला अफजाई की जाती है और इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, यानी पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे तो इस चीज़ के मतलब मज़ीद गौर व फिक्र होगा, ये तामीरी नौयत का है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट की रिफाइनमेंट होती है। लेकिन अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे ही बढ़ाते हैं ताकि सिर्फ इशू को बढ़ाया जाए, काम की प्रोफिशिएंसी कम की जाए, इफ़ेक्टिवनेस कम की जाए, इसकी स्पीड या इसका एक्सेलरेशन को स्लो डाउन किया जाए, तो ये अच्छे नहीं होते। तो आपको इस पे गौर व फिक्र करना होगा। अगर हम ये देखते हैं कि अगर ट्रेडिशनल व्यू को भी देखें, बिहेवियरल व्यू को भी देखें या इंटीग्रेशनिस्ट व्यू को भी देखें, तो हमें 4 चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकें। मसलन सबसे पहले तो रिज़ल्ट्स, इंट्रैक्शन टू रिज़ल्ट, यानी तमाम लोगों का एक चीज़ पे मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नताइज क्या होने चाहिए, या कोई भी हमारा एक्टिविटी, हमारी जो एक मूव होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। जब आप अपने नताइज की तरफ गौर व फिक्र कर लेंगे तो फिर आप पॉजिटिव माइंड के साथ सोचना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये भी कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात होती हैं कि जब आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी।
جن آرگنائزیشن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوتے اس کے رول کے متعلق، اس کے بیہیویئر کے متعلق، وہ ادارے جو ہے فلرش نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، لیک آف کمٹمنٹ۔ اب کانفلکٹ کا پیدا ہو جانا، بعض اوقات ہم اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ذمہ داری کی کمی ہے، آپ کمٹمنٹ کو بہتر طریقے سے نہیں نبھا رہے۔ ویسے تو آرگنائزیشن کے اندر طے شدہ رول ہوتے ہیں اور آپ اتنی چیز کے ہی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں جو آپ نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے شروع میں بات کی ٹرسٹ کی یا کوآپریشن کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کوآپریشن کے بغیر اپنے کام کو مکمل کر سکیں۔ فیئر آف کانفلکٹ۔ اب کانفلکٹ کا ڈر موجود ہوتا ہے، اور اچھے لوگ جو کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، سینس رکھتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کانفلکٹ سے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کی اچھے سے ہونے والے کام کے اندر کانفلکٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ کی اس سپیڈ کو، ایگزیکیوشن آف یور پروجیکٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اور لاسٹ ہے ایبسنس آف ٹرسٹ۔ کانفلکٹ کا پیدا ہو جانا ٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ٹرسٹ ایک دفعہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اداروں کی اساس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوتی۔ سورسز آف کانفلکٹ، کہاں سے آ سکتے ہیں کانفلکٹ؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ ورکنگ ٹیم کے اندر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کہاں سے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کہیں گے آرگنائزیشنل، یعنی ود ان دی آرگنائزیشن ریوارڈ سسٹم، یہاں سے کانفلکٹ آ سکتا ہے۔ فنکشن ورسز پروجیکٹ، یعنی آپ عوامل کو اچھے سے بیان نہ کریں اور اس کے مطابق جو مشاہرہ ہے یعنی تنخواہوں کا تعین ہے وہ نہ ہو سکے، تو ریوارڈ سسٹم سے بھی آرگنائزیشن کے اندر کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ کمپٹیشن فار ریسورسز کے لیے کمپٹیشن سٹارٹ ہو جائے، کچھ لوگ جن کو کہ ذرائع کی ضرورت ہوتی زیادہ مہیا کر دیے جائیں اور کچھ لوگوں کو کم مہیا کیا جائے، تو یہ جو آپ کا ناانصافی ہے ذرائع کی تقسیم کے اندر، یہ بھی کانفلکٹ کو ابھارنے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ آرگنائزیشنل کانفلکٹ میں تیسری چیز ہے انسرٹینٹی، اتھارٹی، یعنی آپ کو پتہ نہ ہو آپ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کے ورکنگ پیراڈیمز کیا ہیں، تو ان چیزوں میں بھی آپ جو ہے کانفلکٹ کو رواج دیتے ہیں۔ نمبر 4، ڈفرینسیشن سب کلچرز۔ ڈفرینسیشن یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو ان کے درمیان فرق کریں اور ان کی ٹریٹمنٹ صحیح نہ ہو، لوگوں کے ساتھ ورکنگ اسائنمنٹ کے اندر تعصب سے کام لیا جائے، جو پیارے ہیں آپ کے قریب ان سے کم کام لیا جائے، جو آپ کے قریب نہیں ہیں ان سے کام زیادہ لیا جائے، تو اس سے بھی آرگنائزیشنل کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اب دوسری نوعیت جو ہے وہ انٹرپرسنل یعنی ذاتی نوعیت کے کانفلکٹ ہیں، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ فالٹی ایٹریبیوٹس، ریزن بیہائنڈ بیہیویئر، یعنی جب کسی چیز کا یا کسی پرسن کا بیہیویئر روڈ ہوتا ہے، ریش ہوتا ہے، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ کیا کام کی زیادتی اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ شخص فرسٹریٹ کر گیا ہے، یا بعض کا کچھ لوگوں کی عادت ہی اس قسم کی ہوتی ہے۔ فالٹی کمیونیکیشن اچھی نہ ہو، لوگوں تک آپ کی معلومات نہ پہنچ سکے، شیئرنگ آف آئیڈیاز نہ ہو سکے، شیئرنگ آف کنسٹرکٹیو انفارمیشن نہ ہو سکے، تو اس صورت میں بھی ذاتی نوعیت کے جو آپ کے کانفلکٹ ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پرسنل گریجز اینڈ پریجوڈسز برنگنگ ایٹیٹیوڈ ٹو ورک، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کام میں ایکسپرٹ ہو جائے تو اس کے کام کے اندر یا اس کے رویے کے اندر ایک برتری کا پہلو شامل ہو جاتا ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ سپیریئر ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ انٹرپرسنل نوعیت کے کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کانفلکٹ پیدا ہو جائے تو ہمیں ایک ایسا پیرامیٹر یا ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ریزولوٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ریزولو کیا جائے۔ کویسچن بیفور انٹرویننگ، جب آپ اس عمل کے اندر انٹروین یعنی مداخلت کر رہے ہوں تو آپ کو کچھ کویسچنز کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے ان کویسچنز کے آنسر تلاش کرنے ہیں۔ نمبر 1، پروجیکٹ مینیجرز سائڈنگ، تھریٹ آف ایلینیشن، کہ پروجیکٹ مینیجر کی سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ کیا دو فریق جنہوں نے کانفلکٹ کو کریٹ کیا ہے ان دونوں میں سے
پروجیکٹ مینیجر کو کس کی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ جو حق سچ بھی ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پروفیشنل اور پرسنل کانفلکٹ۔ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا کہ جن ممبرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوا ہے کیا وہ پیورلی کام سے ریلیٹڈ ہے یا وہ ذاتی نوعیت کا ہے۔ پروفیشنل نوعیت کا کانفلکٹ ریزالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، گفت و شنید کے بعد ان کی ڈیوٹیز کو چینج کرنے کے بعد اس کانفلکٹ کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ذاتی نوعیت کے کانفلکٹ ہوتے ہیں ان کو حل کرنا، ان کو ریزالو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا کویشچن جو لازمی طور پہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کین دا ممبرز سالو دا کانفلکٹ دیم سیلوز۔ کیا کانفلکٹ بنیادی نوعیت کا ہی ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کے اندر یہ اختلافی رائے پیدا ہوا ہے خود سے سالو کر لیں گے؟ عمومی طور پہ جب یہ ایک اچھے مینیجر کے اندر اہلیت ہونی بھی چاہیے کہ وہ اس پہلو پہ غور کرے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ آٹومیٹڈ طریقے سے ہی حل ہوں۔ نمبر 4، ٹائم اینڈ انکلینیشن آف دا پروجیکٹ مینیجر۔ کانفلکٹ کا پیدا ہو جانا پروجیکٹ مینیجر کے پورٹ فولیو کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ اس کے رول کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے یا اس کو اس پروجیکٹ سے ہٹانے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ میڈیٹ، اب کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ آپ ان کے درمیان میڈیشن کریں، مذاکرات کروائیں، ڈیفیوژن ریزالو کریں، ان کے جو اختلاف ہیں ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اختلاف رائے کا باعث بنتے ہیں۔ کنفرنٹیشن۔ نمبر 2، آربیٹریٹ ججمنٹ۔ آپ کو غیر جانبدارانہ ججمنٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کے اوپر، حقائق کے اوپر آپ کو حق اور سچ کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ہی کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کنٹرول، کول ڈاؤن دا پیریڈ۔ کول ڈاؤن پیریڈ یعنی کنٹرول، حالات کو کنٹرول میں لائیں، اور اس کے لیے ٹائم کا جو فیکٹر ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف رائے آ جائے تو ان کو ٹائم دیں، ان کو تھوڑے ڈسٹنس پہ کریں تاکہ وہ تمام لوگ اپنی اپنی اداؤں پہ غور و فکر کر سکیں۔ چوتھا طریقہ کار جس سے ایک کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹ ان مینیجیبل۔ اگر کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو آپ کو وقت پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز اس ٹیم کے لیے بہتر نہیں ہے، اس حقیقت کو جان لیں اور ایسے لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیں جو آپ کی ورکنگ اسپرٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلیمینیٹ ٹرانسفر، ہٹا دیں، اس جگہ سے ہٹا دیں لوگوں کو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانفلکٹ کنٹینیوس نیچر کے ہیں تو ان لوگوں کی کہ جن کے درمیان کانفلکٹ ہوا ہے ان کی پوزیشن یا ان کی جگہ چینج کر دیں، ان کو اور ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ کانفلکٹ از آفن ایویڈنس آف پروگریس، اور ہم عمومی طور پہ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ کانفلکٹ کا پیدا ہو جانا ایک ترقی کی علامت بھی ہے کہ لوگ اپنی اپنی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام کے اوپر تنقید سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ آپ اور ایکٹیویٹیز کو لرن کرتے ہیں، دوسروں کے کام کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، جو اس کا کانسیپٹ وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کانفلکٹ جو ہے یہ ترقی کے لیے ضروری بھی سمجھی جاتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا لاسٹ ایشو نیگوسیشن یعنی مذاکرات کی بات کریں گے۔ مینجمنٹ کے درمیان یا مینجمنٹ ٹیم کے درمیان بھی اختلافی رائے ہو جاتا ہے تو مذاکرات کے نتیجے میں گفت و شنید کے نتیجے میں ان تمام ایشوز پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نیگوسیشن کیا ہے۔ این انٹرپرسنل پروسیس، دو لوگوں یا چار لوگوں کے درمیان ایک ایسا عمل دیٹ از پریڈیکیٹڈ آن مینیجرز ایبلٹی، جو اس طریقے سے شروع کیا جائے یعنی مینیجر کی ایبلٹی کے مطابق شروع ہو، ٹو یوز انفلوئنس، وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے پروڈکٹیولی، اچھے ذہن کے ساتھ، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ۔ اور عمومی طور پہ نیگوسیشن اسی وقت کی جاتی ہیں جب مختلف ایشوز کے اوپر اختلاف رائے پروموٹ ہوتا ہے، اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی مینیجر کے طور پہ وہ جو ٹیم ممبر ہوگا وہ اپنا ذاتی اثر رسوخ استعمال کرے گا گفت و شنید کے لیے اور ایشوز کو سالو کرنے کے لیے۔ نیگوسیشن کا جو عمل ہوتا ہے یہ 5 سٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہے۔
جس کے اندر فرسٹ اسٹیج ہوگی پریپریشن اینڈ پلاننگ. آپ مذاکرات کے عمل کی وضاحت کرتے ہیں، اپنے رول کو سمجھتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ اس عمل کے اندر تمام ایکٹیویٹیز کو کیسے پرفارم کیا جائے گا. دوسرا مرحلہ جو کہ نیگوسیشن میں ہوگا، ڈیفینیشن اینڈ گراؤنڈ رولز. آپ پہلے وضاحت کریں کہ کس قسم کے مسائل ہیں اور اس کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیں. رولز اینڈ ریگولیشن کو پروموٹ کریں. نمبر 3، کلیریفیکیشن اینڈ جسٹیفیکیشن. آپ کے اوپر چیزوں کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ جو اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور اس کو جسٹ اینڈ ایکویٹیبل بیسس پہ سالو کیسے کرنا ہے. اپنے رویے کا بھی آپ نے پہلے سے احاطہ کر لینا ہے کہ آپ کا رول کس قسم کا میڈییشن کا ہونا چاہیے یا نہیں. نمبر 4، بارگیننگ اینڈ پرابلم سالونگ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. بارگیننگ کہتے ہیں کہ لے دے کے رفع دفع کر دینا، جبکہ پرابلم سالونگ کا ایشو یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنا. تو مسائل کا حل ممکن بنانے کے لیے ضروری ہوگا کہ میرٹ کو پروموٹ کیا جائے. اور لاسٹ اسٹیج جو نیگوسیشن کی ہوگی، کلیئر اینڈ امپلیمنٹیشن. جب چیزوں کی اپنی پرائرٹیز کا تعین کر دیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کے نتیجے میں وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ نیگوسیشن یعنی مذاکرات کا لب لباب ہوتا ہے. اب ہو ٹو نیگوشیٹ ود، ہمیں یہاں پہ اس چیز کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے کس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. اسٹیک ہولڈرز، وہ تمام لوگ جن کا ایک پروجیکٹ کے ساتھ انٹرسٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. کلائنٹس، وہ لوگ جن کے لیے آپ اپنا کام پرفارم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. فنکشنل مینیجرز، وہ لوگ جو مختلف ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک ورک اسائنمنٹ یا ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کے تحت. ایڈمنسٹریشن، جو لوگ نگرانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مختلف ایشوز کو نیگوشیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. ٹیم ممبرز، وہ لوگ جن کے درمیان آپ نے کمپوزیشن یا ڈی کمپوزیشن آف ورک اتھارٹیز کی ہوتی ہے، ورک اسائنمنٹ ہوتی ہے، ان کے درمیان بھی آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. کویسچن ٹو آسک پرائر ٹو انٹرنگ اے نیگوسیشن. جب آپ ایک نیگوسیشن میں انٹر ہو رہے ہوں، مذاکرات کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے کچھ کویسچن جو ہیں جو آپ کو پوچھنے پڑ سکتے ہیں، اور وہ کویسچنز کیا ہیں؟ نمبر 1، ہاؤ مچ پاور ڈو آئی ہیو، کہ میرے پاس اختیارات کتنے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے میں اس کانفلکٹ کو ریزولو کر سکتا ہوں، یا مذاکرات کا جو عمل ہے اس کے اوپر میں کتنے اور کیسے طریقے سے جو اثر انداز ہو سکتا ہوں. نمبر 2، واٹ سارٹ آف ٹائم پریشر آر دیئر، ہمارے پاس کیا ٹائم کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، یعنی ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے، یا اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے ایک مطلوبہ ٹائم اویلیبل ہے ہمارے پاس. نمبر 3، ڈو آئی ٹرسٹ مائی اپوننٹ، کیا میں اپنے اپوننٹس کے لیے قابل قبول ہوں. اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں یا کوئی چیز کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں، کیا جتنے بھی لوگ جو کہ اس کانفلکٹ کے اندر پارٹیز ہیں وہ میری بات کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ ان 3 کویسچنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مذاکراتی رول پلے کریں. عزیز طلباء طالبات، آخر پہ ہم بات کریں گے نیگوسیشن کے اندر پرنسپلڈ نیگوسیشن. نمبر 1، سیپریٹ دا پیپل فرام دا پرابلم، لوگوں کو ان مسائل سے علیحدہ کر دیں. پٹ یور سیلف ان دیئر شوز، یعنی آپ کو اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے جائیں کہ جہاں پہ آپ ان کی بات سنیں اور اس کا حل تلاش کریں. ڈو ناٹ ڈیڈیوس دیئر انٹینشنز فرام یور فیئر، لوگوں کو اپنی رائے تبدیل کرنے پہ مجبور نہ کریں کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ چیزیں بولیں جو پہلے پرفارم نہیں کیں، یعنی اپنی بات سے مکریں. ڈو ناٹ بلیم دا اپوننٹس فار یور پرابلم، اپنے مسائل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بلیم دینے کی کوشش نہ کریں، جس کا قصور ہے اسی کی نشاندہی ہونی چاہیے. ریکگنائز اینڈ انڈرسٹینڈ ایموشنز، وضاحت کریں اور لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں. الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. لسن ایکٹیولی، دونوں فریقوں کی گفتگو غور سے سنیں. موٹیویشن بیہائنڈ ورڈز، اور یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہیں. بعض اوقات نیگوسیشن کے عمل کے دوران جب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بہتری کی امید بھی پیدا ہوتی ہے، کوئی الٹرنیٹو اچھے اور امپرووڈ سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے. بلڈ اے ورکنگ ریلیشن شپ، کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ مضبوط ہوں اور کام ڈسٹرب نہ ہو.
نمبر 2، فوکس آن انٹرسٹ. آپ توجہ دیں کہ دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ کیا ہے کہ جو کانفلکٹ میں پارٹیز ہیں. فنڈامنٹل موٹیویشنز ناٹ پوزیشنز. پاسبلٹی ٹو فائنڈ ادر الٹرنیٹیو. آپ کی کوشش ہونی چاہیے ایسے نتائج یا ایسے حل کی طرف جائیں جو دونوں پارٹیز کے لیے قابل قبول ہوں. نمبر 3، انوینٹ آپشنز فار میوچل گین. ایسے تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا شروع کریں جو دونوں فریقوں کے لیے ون ون کی کنڈیشن ہو. دونوں جو لوگ ایک کانفلکٹ کے اندر موجود ہیں ان کی کچھ نہ کچھ دونوں کو حاصل ہو جائے. ون ون سچویشن، ملٹیپل سلیوشنز یعنی اور سلوشن پہ غور و فکر کر لیا جائے. برین سٹارمنگ، اپنے دماغ کو حرکت دی جائے اور مختلف پہلوؤں پہ غور کر کے ایسے نتائج حل کرنا چاہیے یا تو دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ حل ہو جائے، ان کو حاصل ہو جائے، یا پھر ایسی سچویشن ہو کہ دونوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی. براڈننگ آپشن کے اوپر زیادہ وضاحت اور فصاحت کے ساتھ گفتگو کریں، سوچیں اور ان کے بہترین سلوشن بروئے کار لائیں. آئیڈینٹیفائی دا شیئر انٹرسٹ، اور ایسے تمام چیزوں کی نشاندہی کریں اور کہ جو دونوں پارٹیز کے اندر انٹرسٹ سیم ہو سکتے ہیں تاکہ اس چیز کو ایلیمینیٹ ہی کر دیا جائے. کامن چیز کبھی بھی قابل توجہ نہیں ہوتی. اور لاسٹ ہے انسسٹ آن یوزنگ آبجیکٹیو کرائٹیریا. آپ کی توجہ، آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حل نکلے وہ آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے پروجیکٹ ٹیم کی جو سپیڈ ہے، جو اس کا موو ہے، جو اس کا موٹیویشن ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈیبل فار بوتھ پارٹیز. ایسی چیز، ایسا حل آپ کے سامنے ہو جو دونوں پارٹیز کے لیے قابل قبول ہو اور کوئی یہ نہ کلیم کر سکے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا ٹیم بلڈنگ کے اوپر، کانفلکٹ ریزولوشن اور مینجمنٹ کے اندر اور نیگوسیشن کے اوپر، یا اختتام پذیر ہوا. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.